أمير المؤمنين مولا علي أمير المؤمنين مولا علي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں ایک دلچسپ پروگرام یعنی خوشبو نہج البلاغہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم امام علی علیہ السلام کے وہ کلمات کے جس میں علم کا سمندر سمویا ہوا ہے اس کی تشریح آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم 44 نمبر کا جو کلمہ ہے اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خوشبحال اس شخص کا جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب کے لیے عمل کیا، بقدر ضرورت پر قانے رہا اور اللہ سے راضی رہا۔ ہے تو یہ مختصر سا کلمہ، لیکن اب دیکھیے اس میں جو اہم باتیں ہیں انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی ہمارے ہر دل عزیز مولانا علی جناب غلام عباس صاحب کے ذریعے۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سوال یہی ہے، کلمے کا جو شروعاتی جو حصہ ہے کہ خدا سے واقعی جو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں آخرت کو وہ کامیاب لوگ ہیں، اس کی جو تشریح ہم چاہتے ہیں تھوڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی 4 حروف کا یہ کلمہ ہے، اور اس میں امام علی علیہ السلام نے 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو جائیں تو انسان کی زندگی بہت کامیابوں اور کامرانیوں کی منزلوں کو حاصل کر لے گی۔ جی پہلے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، طوبی لمن ذکر المعاد وعمل للحساب وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیبی ہے اس انسان کے لیے لمن ذکر المعاد، جو آخرت کو یاد کرتا ہے۔ جی اب آخرت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ بات یاد رہے کہ اسے اپنی زندگی کے گزری ہوئی زندگی کے ذرے ذرے برابر کے عمل کا بھی حساب دینا ہے۔ اور جس انسان مثلاً اگر وہ بیدار ہو جائے اس ذکر سے کہ آخرت میں مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو انسان کو یہ ذکر آخرت بیداری عطا کرتی ہے۔ اور اگر انسان اس سے غافل ہو جائے، آخرت کو بھول جائے، تو انسان کو یہ آخرت کا بھلا دینا انسان کو غفلت عطا کرتا ہے۔ تو غافل اور بیدار دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اس سلسلے میں بے پناہ آیات ہیں۔ آپ دیکھیں گے سورہ الف لام میم سجدہ میں جو آیہ کریمہ نمبر 32 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طریقے سے جو آخرت کو یاد کر رہا ہے اور اپنی زندگی کے ذرے ذرے کے برابر کے عمل کا حساب کر رہا ہے، اور یہ آخرت اس کو جو ہے بیداری پیدا کر رہی ہے اس کے اندر کہ وہ جو ہے بالکل اس طریقے سے کہ ہر چیز کو جب مجھے ذرے ذرے کے برابر حساب دینا ہے، تو جس کو حساب دینا ہوتا ہے وہ بہت نپی تلی بات بھی نپی تلی کہتا ہے، وہ کام بھی نپا تلا کرتا ہے، وہ ہر چیز کو ریزے ریزے کے برابر ہر چیز کو اپنے حساب میں رکھتا ہے۔ اور جو چیز انسان کو جب بیداری عطا کر دیتی ہے، تو اسی طریقے سے ہم آئے زندگی کے ہر معاملے میں اگر ہمیں یہ آخرت بیداری عطا کر رہی ہے تو یقیناً انسان کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آخرت کو بھلا دیا تو انسان غافل ہو جائے گا، اور غفلت انسان کے یہاں عمل کی طاقت و قدرت کو چھین لیتی ہے، اور جب انسان کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے
جب وہ عمل کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا. جیسا کہ اس پوری تصویر کو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 109 میں کھینچا ہے کہ جو بیدار ہوتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنے ہر عمل کو حساب میں رکھتے ہیں. آج کیا گناہ ہوا؟ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور اگر نیکیاں ہوتی ہیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں. توبہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ گناہوں کی سیاہی توبہ کے پانی سے دھل جائے، اور شکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ مزید پروردگار عالم شکر کرنے اور نیک کام کرنے کی مزید توفیقات عطا فرما دے. تو ایک نیک انسان جو آخرت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، وہ بار بار اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے خدا ناراض نہ ہو جائے. وہ مخلوقات کی برائیاں اور ان کی کوتاہیوں کو اس وجہ سے نظر انداز کر دیتا ہے کہ میرا پروردگار تو اس طریقے سے میرے عمل سے ناراض نہیں ہو جائے گا. جب اس کے ذہن میں آخرت یاد آتی ہے تو وہ بڑے بڑوں کو، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن پر غلبہ پانے کے بعد قدرت رکھتا ہے کہ اس سے بدلہ لے لے، مگر تذکرہ آخرت کی بنیاد پر وہ بڑے سے بڑے ظالم و ستمگر کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، آخرت کو یاد کیے ہوئے ہے. جیسا کہ خود روایات میں آیا ہے کہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم یہ بھی چاہو کہ جو تمہارے ماتحت ہے اگر ان سے غلطی ہو جائے تو تم بھی انہیں معاف کر دیا کرو، اس لیے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. لہذا جو انسان آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کی زندگی مال حرام ہے، اس کی زندگی میں کہ حلال ہے، وہ نیک راستے سے کما کے لایا ہے کہ برے راستے سے کما کے لایا ہے، یہ سب سوالات کا وہ جواب دینے کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن جس کی زندگی میں آخرت کو یاد نہیں کرتا، مال چاہے جاتا آ جائے، اپنا آ جائے، پر یعنی وہ غافل ہو جاتا ہے. اور غفلت کے سلسلے میں اب امام علی خطبہ نمبر 109 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر بیماریوں کے وہ حملے جو اس کے مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بدن کی طاقت کو چھین لیتے ہیں، جب بیماریوں کے وہ حملے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس وقت انسان کی ساری طاقت کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ بستر مرگ پر لیٹ جاتا ہے، ایک طرف موت کی سختی، دوسری طرف دنیا سے بچھڑنے کا صدمہ. یعنی جو اس نے پوری زندگی میں یہ چیزیں کمائی ہیں، پوری زندگی میں کیا کمایا ہوگا؟ بنگلو کمایا ہوگا، بہترین گاڑیاں کمائی ہوگی. جو اس نے پوری زندگی میں جو چیزیں کمائی ہیں ان چیزوں کو یہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اور اب ان چیزوں کو جو پوری زندگی کا سرمایہ ہے گویا چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. تو اب یہ انسان، امام فرماتے ہیں، جس پر موت کی سختی طاری ہے اور دنیا سے جدائی کی حسرت طاری ہے. دیکھیے جملوں کو ناپ تول کے دیکھیے آپ، کتنے عظیم جملے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی بڑی چیزوں کی طرف امام علی علیہ السلام یہ انسان کی توجہ دلا رہے ہیں. یعنی ایک تو موت کی سختی، دوسرے جو چیزوں پر زندگی لگا کے جن چیزوں کو حاصل کیا ہے ان سے جدائی کی حسرت. تیسری چیز امام فرماتے ہیں موت کی سختی، ان سے جدائی کی حسرت، اور پھر اس کے بعد اس کی زبان تو خاموش ہو جاتی ہے، یعنی یہ بول نہیں پاتا، لیکن اس کی فکر، اس کے کان، اس کی آنکھیں ان تمام چیزوں کو سنتی، دیکھتی اور سوچتی ہیں جو اس کے عزیز و اقارب اس کے سلسلے میں بات کرتے ہیں. مگر افسوس کہ یہ اپنی زندگی میں جن کاموں کو اس نے انجام دیا تھا اب یہ اس لائق نہیں رہ جاتا کہ ان کی پلٹ کے جبران کر سکے. یہ لیٹا ہوا رہتا ہے اور لیٹے لیٹے ان ساری آوازوں کو سنتا ہے اور افسوس کرتا ہے یہ ایک بنگلو بنایا تھا جس کے لیے میں نے پوری زندگی کو صرف کر دیا، اور چونکہ اس کے بعد جو ہے زندگی کمائی تھی بیٹوں کے لیے، اب بیٹے بھی ظاہر سی بات ہے بیٹے بھی باپ کی اس پریشانی میں تو ساتھ کام دے نہیں آ نہیں سکتے. جب وہ حالت عجیب کیفیت کی ہوتی ہے اس میں انسان کیسے کام آ سکتا ہے؟ لہذا انسان اپنے ہی بارے میں سوچ کے رہ جاتا ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ جو آخرت کو یاد رکھتا ہے اور موت جب اس پہ طاری ہوتی ہے تو وہ خوشی خوشی موت کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ جس کا حساب صاف ہوتا ہے اسے عہدیدار سے ملنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اور جس کا حساب غلط ہے وہ عہدیدار کے بلانے پر بھی لرز جاتا ہے، چاہتا ہے کوئی غلطی تو نہیں ہے ہو گئی، کوئی بات ظاہر تو نہیں ہو گئی، کوئی راز عیاں تو نہیں ہو گیا. لہذا جس پر غفلت طاری ہوتی ہے موت کے وقت اس کے حصے میں ندامت آتی ہے، اور جو بیدار رہتا ہے آخرت کو یاد رکھتا ہے موت کے وقت اس کے چہرے پر خوبصورتی
طاری ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اور بہت ساری احادیث ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فہرست، ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں آ جائیں جن کے سلسلے میں لوگ یہ کہیں بڑا بدترین انسان تھا، اچھا ہوا یہ موت کے ذریعے یہاں سے ٹل گیا، ورنہ نہ جانے کتنے لوگوں کو شر اور فساد میں مبتلا کر دیتا۔ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام ایک وصیت میں جو اپنے بیٹے جناب حنفیہ کو آپ نے وصیت کی تھی، ایک چھوٹی سی مختصر سی بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ انسان جو آخرت کو یاد نہیں رکھتا اور جو آخرت کو یاد رکھتا ہے اس پر لوگوں کا رد عمل، یعنی لوگ اس سے ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں، اور جو آخرت کو بھلا دیتا ہے لوگ اس کے مرنے پر شکر الہی بجا لاتے ہیں۔ امام وصیت کرتے ہیں، میرے لال اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں تو تم یہ بھی چاہو کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک۔ دوسری چیز میں امام نے فرمایا، دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو اپنے لیے بھی وہی پسند کرنا جو لوگوں کے لیے پسند کرتے ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں، دیکھو میرے لال ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن کے مرنے پر لوگ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، بلکہ تم ان لوگوں کی طرح زندگی گزارو کہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو لوگ ان سے ملنے کے مشتاق ہوتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو لوگ ان پر گریہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ جو بیدار انسان ہوتا ہے، جو آخرت کو یاد رکھتا ہے، وہ خود تو پریشانی اٹھا لیتا ہے مگر دوسروں کو اذیت نہیں دیتا۔ وہ آخرت کو یاد کر کے اپنے حصے کی روٹیوں کو بھی فقیروں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اجر پر یقین رکھتا ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا، طوبیٰ لمن ذکر المعاد، خوبصورتی ہے، خوش نصیبی ہے اور خوشا بحال ہے اس شخص کے من ذکر المعاد، جس نے آخرت کو یاد کیا۔ تو یہی ایک سوال یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوا ہوگا کہ کیا واقعی آخرت کا حساب و کتاب اتنا زیادہ سخت ہے کہ اتنی تاکید کی جا رہی ہے؟ اور آپ نے بھی کافی چیزیں وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ اس کلمے میں کلمہ نمبر 44 میں دوسری چیز کے طور پر جس کو بیان کیا ہے وہ عمل للحساب، اور اس نے حساب کے لیے عمل کیا۔ یوں بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب بات حساب و کتاب کی آتی ہے تو انسان ہر معاملے میں تھوڑا سا چوکنا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک رقم ہمارے پاس وہ ہے جس کا ہمیں حساب نہیں دینا، اور ایک رقم ہمارے پاس وہ ہے جس کا ہمیں حساب دینا ہے، پائی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو اس رقم جو ہمیں جس کا حساب نہیں دینا ہے اس رقم کو خرچ کرتے ہوئے ہماری حالت یا عادت کچھ اور ہوگی، اور جس رقم کا ہمیں حساب دینا ہے اس کو خرچ کرتے ہوئے ہماری حالت کچھ اور ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کسی حاکم کے یہاں، جس کے پاس ہم خزانہ جہاں سے ہمیں ملا ہے، اور اس کا پلٹ کے ہمیں حاکم کو جواب دینا ہے، عہدیدار کو جواب دینا ہے، تو اگر پائی پیسہ بھی ہم خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے اعمال نامے میں یا ہمارے دفتر میں ہم اپنی یادداشت کے لیے اسے تحریر کر لیتے ہیں، جبکہ جسے ہمیں حساب دینا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتا، وہ دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، وہ ایسا عالم نہیں ہے جو ہمارے دل کے خیالات کو جانتا ہے، بلکہ وہ تو ہر قدم قدم پر خود دھوکہ کھاتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے سے اوپر عہدیداروں کو دھوکہ دیتا ہو۔ لیکن قیامت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے انسان کو جب ہمیں حساب دینا ہے جو خود بھی دھوکہ دے سکتا ہے، خود بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، خود بھی عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے اگر اس کو حساب دینا ہے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم ذرا سوچیں، آخرت میں حساب لینے والا کوئی انسان نہیں ہوگا، کوئی بشر نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں حساب خود پروردگار عالم لے گا۔ تو جب ہماری حالت خراب ہوتی ہے، اس انسان جس میں یہ ساری کمیاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں یہ کمیاں ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کمیوں کے ہونے کا امکان ہے، ہم امکانی حالات میں بات کر رہے ہیں، امکانی صورت میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری امکانی صورتیں پائی جاتی ہیں، ورنہ الحمدللہ ہمارے ایسے بھی علماء کرام گزرے ہیں جو ایک ایک پیسے کا مثلاً اپنی جان سے زیادہ مال امام اور مال شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امکان تو پائے جاتے ہیں کہ کوئی ایسا حاکم ہو، کوئی ایسا عہدیدار ہو جو ہم میں کمی ہے وہ اس میں بھی کمی پائی جاتی ہو، جو ہم میں پریشانیاں ہے وہ اس میں بھی پریشانی پائی جاتی ہو، یعنی ہم بھی رشتہ داروں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی طاقت اور روب کے دباؤ میں آ جاتا ہو، لیکن اتنے امکان ہونے کے باوجود بھی جب ہم ایک بے ایمان کے سامنے، ہم یہ نہیں کہہ رہے
کہ وہ بے ایمان ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں بے ایمانی کے سارے امکان پائے جاتے ہوں، جب ہم اس کے سامنے بھی حساب دینے سے گھبراتے ہیں، اور نہ وہ ہمارے حالات، دل کے کیفیات، دل کی نیتوں سے واقف ہے، نہ وہ ہمارے ذہنوں میں چلنے والے خیالات سے واقف ہے، جو ان تمام چیزوں سے بے علم ہو، جاہل ہو، جب ہم اس جیسے انسان کو حساب دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو پھر جو ہر چیز کا عالم ہو، ہمارے خیالات کا بھی عامل ہو، ہمارے ذہن میں چلنے والی سوچ کا بھی عالم ہو، ہمارے ہماری فکر کے گردش کرنے کے سلسلے میں بھی عالم ہو، جب ہم اس کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک تو حساب ہوتا ہی سخت ہے، اور ایک حساب یوں بھی سخت ہو جاتا ہے کہ اگر حساب لینے والا جتنا بڑا عالم اور کامل و فاضل ہوگا اتنا ہی انسان حساب دینے سے گھبرا جائے گا۔ آخرت کا حساب ایک تو ہے بھی سخت، دوسری اس اعتبار سے بھی سخت ہے کہ حساب لینے والا کوئی عام انسان نہیں ہوگا، بلکہ قرآن مجید سورہ غاشیہ میں ارشاد ہوتا ہے ثم ان علینا حسابہم، ہم ان کا حساب لینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے کفا باللہ حسیبا، ان کا حساب لینے والا پروردگار عالم ہی کافی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، یعنی جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو، پروردگار عالم اس دن تمہارا محاسب ہوگا، حساب کرنے والا ہوگا، یعنی ہر چھپی ہوئی چیز آشکار ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر غالباً 16 میں ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اور اس نصیحت کو جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، آپ دیکھیں کہ کس طریقے کی آیات ہیں جن میں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا حساب کیسا ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبہ من خردل فتخفى فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے دیکھو، جو نیکی یا برائی تم جنگلوں میں یا صحرا میں چھپ کے کرتے ہو، یا آسمانوں میں پہنچ کے تم جو برائی کرتے ہو، یہاں تک کہ اگر تم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا عمل کرو گے تو وہ برابر ذرے کے برابر بھی کوئی عمل چھپنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا حساب لینے والا تمہارا پروردگار ہے۔ یعنی ہمیں یہ یاد رہے، آخرت میں حساب لینے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ آخرت میں حساب لینے والا پروردگار عالم کی ذات ہے۔ یعنی یہیں سے واضح ہوتی ہے یہ بات کہ پروردگار عالم نے، یعنی وہ انسان طوبی لمن ذکر المعاد، اس کے لیے یقیناً خوش نصیبی ہے جس نے آخرت کو یاد رکھا، اس لیے کہ وہاں کوئی حساب لینے والا وہ نہیں ہے جو خواہشات پہ غالب آ جائے گا یا خواہشات کے تحت معاف کر دے گا، بلکہ پروردگار عالم حساب لینے والا ہے۔ تو وہ انسان جو اپنی زندگی کے ہر ورق کو یہ سوچ سمجھ کے بھرے کہ اس ورق کا حساب لینے والا میرا پروردگار ہے، جو تمام چیزوں کو ذہن میں گزرنے والے خیالات، دل میں رینگنے والے جذبات و احساسات، جو سب کا عالم ہے، میرا حساب لینے والا وہ پروردگار ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن ذکر المعاد، خوش نصیبی ہے اس انسان کے لیے جس نے آخرت کو یاد رکھا۔ سبحان اللہ۔ مگر ایک سوال جس کا جواب ہمارے ناظرین تک پہنچے گا تو بہتر ہوگا۔ یہاں میں نے غور کیا، جو امام کا جو جملہ ہے اس میں جو دوسرا حصہ دیکھا جائے تو جو آخرت کے لیے مطلب کہ عمل سے تیاری کر رہا ہو، تو عمل سے تیاری کرنے کا مطلب تھوڑا سا اور واضح ہم چاہتے ہیں کہ انسان کیا کرے کہ اس کا حساب و کتاب جو ہے بالکل آسان، ظاہر سی بات ہے وہاں عجب حال ہوگا، ان گنت لوگ ہوں گے۔ حساب و کتاب کے آسان ہونے کے سلسلے میں انسان اپنی فطرت اور اپنی عقل و علم کا جائزہ لے۔ انسان پوری زندگی میں یقیناً اس بات کا علم رکھتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کو خداوند عالم نے وہ صلاحیتیں اور وہ چیزیں عطا نہ کی ہو جن کی بنیاد پر خداوند عالم ثواب دینا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ جب وہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے تو اس کا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جانا واجب و لازم ہے، اس لیے کہ اس نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے۔ اور جب انسان مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی خدمت کو قبول کر لیتا ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جن کے بعد نتیجہ بہت بہتر نکلتا ہے تاکہ انسان خدمت کے ذریعے پروردگار عالم کا قرب حاصل کر سکیں۔
اگر ہم دوسرے پر رحم کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال کو آسان کر دے گا اور حساب میں سختی نہیں کرے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک روایت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہمارے رشتہ دار یا کوئی دوسرے لوگ ہم سے ناراض ہیں، فقط ان کو خوش کرنا پروردگار عالم جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں نرمی یعنی حساب میں نرمی اختیار کرے گا، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ صلہ رحم کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ صلہ رحم کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی ہے، خوشگوار زندگی ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ برائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں، تو صلہ رحم کا مطلب یہ ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے نبی کریم، میرے رشتہ دار سوائے مجھ پر زیادتی کرنے کے اور کچھ روائی نہیں رکھتے، مجھ پہ زیادتی ہی کرتے رہتے ہیں، مجھ پر زیادتی کے علاوہ اور کوئی چیز روا نہیں رکھتے اور مجھ پہ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہی رہتے ہیں، اور اب اس بنیاد پر میں نے بھی چاہا کہ میں انہیں چھوڑ دوں گا، دور ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بنیاد پر تو خداوند عالم بھی تمہیں چھوڑ دے گا، یعنی اگر تم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو گے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ لہذا پھر اس نے کہا، یا نبی کریم میں کیا کروں؟ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو جو تمہیں کٹ جائے، جو تم سے کٹ جائے تم اس سے جڑ جاؤ، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کو آخرت میں اس کے حساب و کتاب میں نرمی کر دے گی، یعنی اس کا حساب و کتاب آسان طریقے سے ہوگا۔ تو اس طرح ہم جو ہے اپنے حساب و کتاب کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچائی جا چکی ہے۔ ابھی یہ کلمہ اس کی تشریح مکمل نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ جب اگلے ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تو بچے ہوئے کلمات کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ المؤمنین مولا علی امیر المؤمنین مولا علی